ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ہم آج سلک روٹ کی اس مجلس کے حصہ اول میں عالمی معاملات میں پاکستان کے غیر یقینی اقدامات پر روشنی ڈالیں گے، جبکہ حصہ دوم میں ہم عرب اور افریقی دنیا میں روس کے تازہ ترین اگریسو اقدامات کے بارے میں بتائیں گے۔ تو دوستو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں ہم صرف یورپ اور امریکہ کے بارے میں تو تفصیل سے جانتے ہیں، بلکہ بہت سارے اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں ہمارے بچے بھی وہی سیکھتے ہیں جو یورپ اور امریکہ کے ادارے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ متواتر ہمیں دھوکے دیتے چلے آ رہے ہیں۔ پچھلے 70 سال تک ہم ان کے دروازے پر متواتر کشکول ہاتھ میں لیے کھڑے رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ دفاعی معاہدے کرنے کے باوجود 1965 کی پاک بھارت جنگ میں انہوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا۔ اسی طرح 1971 کی جنگ میں پاکستان کو دولخت کرنے میں جہاں ہمارے اپنوں کے کارنامے تھے، وہاں مغرب نے بھی بھارت کا ساتھ دیا۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں ہر شخص اس حقیقت کو سمجھتا ہے، مغرب کے پرفریب چہروں پر اعتماد نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہماری ایلیٹ کلاس یا ہماری حکمران کلاس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بچے امریکہ اور برطانیہ میں پڑھتے ہیں، پھر وہیں رہائش رکھ لیتے ہیں۔ ہماری بیوروکریسی جب اپنے جاب پر ہوتی ہے تو ایک طرف تو پاکستان کی محبت کا دعویٰ اور حب الوطنی کا ٹھیکہ لیے اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں اور عوام کے جذبات کا بالکل پاس نہیں کرتے۔ دوسری طرف اپنے جاب کے دوران وہ مغرب سے اپنے خاندان کے لیے سہولتیں حاصل کرنے اور اپنے آپ کو بیچ کر اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے کارنامے میں سر انجام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب ادھر ریٹائر ہوئے، ادھر وہ لندن، نیو یارک یا مونٹریال پہنچ گئے، جہاں پہلے سے ہی ان کی کاٹیجز اور گاڑیاں تیار ہوتی ہیں۔ غیر ملکی قومیت حاصل کرنے کے کاغذات تیار ہوتے ہیں۔ وہ وہاں جاتے اور اپنے نئے حکمرانوں کو اپنے جاب کے دوران حاصل کیے گئے تجربات اور معلومات سے آگاہ کرتے ہیں۔ یوں ہماری حالت پہلے سے کمزور ہوتی جا رہی ہے اور مغرب کا حکمرانی کا کردار مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس ظالمانہ شکنجے سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ ہم روس اور چین کی طرف رخ کرتے، لیکن اس معاملے میں ہمیں کمیونزم سے نفرت کا پھل کھلایا جاتا رہا اور کرائے کا مجاہد بنایا جاتا رہا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ روس اور چین کی طرف امداد کے لیے ہاتھ بڑھائیں، لیکن ماضی کے طور طریقے اور عادتیں نیز مجبوریاں اب ہمیں اس عمل سے روکتی ہیں۔ ہم آج روس اور چین کے دوست بننے پر مجبور ہیں، لیکن اب بھی ہمیں بالکل ہی معلوم نہیں کہ آخر یہ کون سے معاشرے ہیں، روسی اور چینی معاملات طے کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اور ہمیں ان سے بات کرتے ہوئے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، اس لیے کہ ان کے بارے میں ہمارا علم بہت ہی کم ہے اور مزید جاننے کی ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ مختصر بات چیت پسند آئی ہو تو ہمیں لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ یاد رہے، آپ سلک روٹ کو سبسکرائب کر کے باقاعدگی سے ہمارا بیانیہ سن سکتے ہیں۔ جلد ہی اس مجلس کے حصہ دوم میں ہماری ملاقات ہوگی۔ ہمارا موضوع ہوگا عرب و افریقی دنیا میں روس کے تازہ اقدامات۔ ہمیں سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔